شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، اور قسم ہے دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے اس کھڈے کے کھودنے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جب وہ اس گڑھے کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمانداروں کے ساتھ کر رہے تھے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور ان ایمانداروں سے دشمنی کی اس کے سوا کوئی اور وجہ نہ تھی کہ وہ لوگ اس اللہ کو دل سے مانتے تھے جو عزت والا ہے، خود اپنے زور پر اپنا حکم نافذ کرنے والا، اور اس خود بغیر کسی کی تعریف کیے لائق تعریف بھی ہے، اور ہر تعریف کا حقدار بھی، جو تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے، یعنی وہ خدا ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے خدا اور رسول کو دل سے ماننے والے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیا اور پھر توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے لازمی طور پر جہنم کی سزا ہے، اور ان کے لیے جلا دینے والی آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا اور رسول کو دل سے مانا ہے اور اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں، ان کے لیے لازمی طور پر جنتوں کے سرسبز و شاداب گھنے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے بہت ہی بڑی، عظیم الشان اور زبردست کامیابی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارے مالک کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، وہی پہل بھی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بڑی محبت کرنے والا بھی۔ عرش یعنی پوری کائنات کے تخت سلطنت کا مالک ہے اور بہت بڑے مرتبے والا بزرگ ہے، جو چاہتا ہے پورے طور پر کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون اور سمود کے لشکروں کی، مگر اس کے باوجود جو ابدی حقیقتوں کے منکر یعنی کافر ہیں، وہ ایسے طاقتور لشکروں کا برا انجام دیکھنے کے بعد بھی اپنے تکبر کی وجہ سے قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے پیچھے سے بھی مراد چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ غرض ان کے جھٹلانے سے قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن تو بڑے بلند مرتبے والا ہے جو لوح محفوظ یعنی محفوظ تختی میں نقش ہے۔